پاکستان تحریک انصاف کے اندر پرپوزڈ عمران خان ریلیز فورس کے معاملے پر ایک بار پھر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ڈیبیٹ اس وقت دوبارہ سامنے آئی جب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بتایا کہ عمران خان ریلیز فورس نام کی کوئی آرگنائزیشن کبھی آفیشلی قائم ہی نہیں کی گئی۔ اگرچہ یہ سٹیٹمنٹ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے، لیکن پارٹی کے انٹرنل سورسز کا کہنا ہے کہ ایسا ایک پرپوزل ضرور موجود تھا جس پر کافی ڈسکشن ہوئی اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی اس فورس کے قیام کے لیے ایکٹیو رول ادا کرنے والوں میں شمار تھے۔ سورسز کے مطابق اس پرپوزل کا مقصد عمران خان کی ریلیز کیمپین کو آرگنائز طریقے سے آگے بڑھانا تھا۔ اس پلان کے تحت والنٹیئرز کی رجسٹریشن ہونی تھی، ان کا پراپر ریکارڈ مینٹین کیا جانا تھا اور کیمپین جوائن کرنے سے پہلے ان سے اوتھ بھی لیا جانا تھا۔ پارٹی کے کچھ لیڈرز کا ماننا تھا کہ اس طرح ایک اسٹرانگ نیٹ ورک تیار کیا جا سکتا ہے جو ملک بھر کے ورکرز کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر پروٹیسٹ ایکٹیویٹیز کو کوارڈینیٹ کرے۔ رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اس پرپوزل کے پرومیننٹ سپورٹرز میں شامل تھے۔ انہوں نے مختلف اوکیزنز پر یہ اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ عمران خان کی ریلیز کے لیے والنٹیئرز کو آرگنائز کیا جائے گا اور ایک پراپر سٹرکچر بنایا جائے گا، لیکن پارٹی سورسز کے مطابق یہ پلان کبھی امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا سٹانس تھا۔ سورسز کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان نے اس پرپوزل کی اپروول دینے سے انکار کر دیا اور کلیئر کیا کہ اس نوعیت کی کسی فورس کا قیام کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارٹی نے آفیشلی کسی فورس کا اعلان کیا تو اوپوننٹس اسے ایک پیرلل آرگنائزیشن قرار دے سکتے ہیں جس سے سیاسی اور لیگل ایشوز بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ سورسز کے مطابق انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو وارننگ دی تھی کہ ایسا کوئی بھی سٹیپ پی ٹی آئی کے خلاف سیریس ایلیگیشنز کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے یہ پرپوزل آگے نہ بڑھ سکا اور کبھی بھی اس کا آفیشل نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ یہ عمران خان ریلیز فورس صرف ایک پرپوزڈ پلان بن کر رہ گئی اور کبھی آفیشلی آرگنائزیشن کی شکل اختیار نہ کر سکی۔ یہ معاملہ پہلی بار اس وقت ہیڈ لائنز بنا تھا جب چیف منسٹر کی طرف سے سپورٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے اسپیشل فورس بنانے کی اناؤنسمنٹ سامنے آئی تھی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد سیاسی حلقوں میں مختلف کوسچنز اٹھائے گئے، جبکہ پارٹی کے اندر بھی مکسڈ اوپینین سامنے آئے۔ کچھ لیڈرز کا ماننا تھا کہ یہ موو ورکرز کو آرگنائز کرنے میں مدد دے گی، جبکہ دوسرے لیڈرز اسے ان نیسیسری لیگل رسک سمجھتے تھے۔ آخر کار پارٹی لیڈرشپ نے ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ سورسز کے مطابق اس پلان کی جگہ ایک ایسی پولیٹیکل موومنٹ شروع کرنے پر اتفاق ہوا جس میں ہر سپورٹر بنا کسی فارمل ممبرشپ یا اوتھ کے حصہ لے سکے۔ اس نیو اسٹریٹجی میں کسی اسپیسیفک فورس رجسٹریشن یا سیپریٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا تاکہ تمام ایکٹیویٹیز کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک لمٹس کے اندر رہیں۔ پارٹی کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیجن بھی لیا گیا۔ سورسز کے مطابق آئندہ کسی بھی پروٹیسٹ موومنٹ یا پبلک کیمپین کا ٹائمنگ صرف کے پی کے چیف منسٹر ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں دوسری اپوزیشن پارٹی سے بھی مشاورت کی جائے گی، جبکہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی لیڈرشپ میں قائم اپوزیشن سے بھی مشورہ کیا جائے گا۔ پولیٹیکل اینالسٹ کے مطابق اس پورے معاملے نے پی ٹی آئی کے اندر موجود مختلف اوپینینز کو بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ لیڈرز تھے جو ایگریسو پولیٹکس اسٹریٹجی کے حامی تھے، جبکہ دوسری طرف وہ رہنما بھی موجود تھے جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کر سیاست کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فی الحال اویلیبل انفارمیشن کے مطابق عمران خان ریلیز فورس کبھی آفیشلی ایگزسٹ ہی نہیں کی، بلکہ یہ صرف ایک پرپوزل رہی جو لیگل کنسرنز اور انٹرنل ڈفرنس کی وجہ سے کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنے فیوچر پروٹیسٹ پالیٹکس کو کسی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھا سکتی ہے اور کیا اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر چلنے کی پالیسی ان کے آنے والی پولیٹیکل کیمپینز پر کتنا اثر ڈالتی ہیں۔ ایسی مزید خبروں کے لیے فالو کریں ہمارا یوٹیوب چینل لوز میڈیا آفیشل۔